اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ربا کو نہ کھاؤ، سود کو نہ کھاؤ۔ سودی لین دین سے اللہ تعالیٰ کی ذات ایمان والوں کو منع کر رہی ہے، روک رہی ہے۔ اہل جاہلیت جو ہے وہ سودی قرضہ دیا کرتے تھے، مدت مقرر ہوتی تھی، تو اگر اس مدت پر روپیہ وصول نہ ہوتا تو مدت بڑھا کر سود پر سود بڑھا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سود در سود مل کر جو اصل رقم ہوتی تھی اس سے کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس طرح ناحق لوگوں کے مال برباد کرنے سے روک رہا ہے، اور تقوی کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ اس پر نجات کا بھی وعدہ کر رہا ہے۔ آگے آیت ہے نا قرآن پاک کی، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، اور یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اس چیز کے وعدے پر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نجات کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر جہنم سے ڈراتے ہیں اور اپنے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دھمکاتی ہے اپنے ایمان والوں کو۔ اور اس کے بعد پھر اطاعت پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رسول کی، اپنے نبی کی کامل اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کرو۔ یہاں پر سودی لین دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ سود ہے کیا؟ سود کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ سود ہمارے نزدیک کیا ہے، اور قرآن نے سود، احادیث میں جو سود کی وضاحت آئی ہے وہ کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر سود کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ جو ہے بندہ دونوں کے دو مابین فریقین کے درمیان ہو رہا ہو، اس میں دونوں طرف سے اگر ایک ہی جنس ہو۔ مثال کے طور پر ابھی گندم کا سیزن آنے والے ہے، تو کوئی شخص کسی کو گندم دے دیتا ہے 50 من فار ایگزامپل، وہ کہتا ہے کہ سیزن جب آئے گا تو میں آپ سے 100 من لوں گا، میں آپ سے 100 من لوں گا۔ تو یہ 50 من جو اوپر لے رہا ہے یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ سود صرف پیسے کے اندر ہی نہیں ہے، ہر چیز کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا 1 مہینے کی مدت کے لیے، کہ 1 مہینے کے لیے 50 لاکھ کسی کو دے دیے، اور جب 1 مہینہ پورا ہوا تو وہ دینے پر قدرت نہیں، تو پھر 1 مہینہ اور بڑھا کر کہے کہ میں جو ہے وہ 1 کروڑ لوں گا اب 2 مہینوں کے بعد، تو یہ جو 50 لاکھ اوپر بڑھا رہا ہے یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اسی طرح جتنی بھی ہم جنس چیزیں ہیں، ہم جنس چیزیں دونوں طرف سے ہم جنس ہوں، چاہے پیسہ ہو، چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے غلہ اناج ہو، چاہے کپڑا ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر ہم جنس سے ایک جیسی ہے تو اگر بڑھا چڑھا کر لینا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، اور جتنی مقدار وہ بڑھا کر لے رہا ہے وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اور سودی لین دین والے معاملات جو کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعیدیں جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر بڑی سخت وعیدیں ہمیں ملتی ہیں جو سودی لین دین کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سودی لین دین سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ ایسی آگ سے ڈرو جس کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، نہی عن المنکر کیا، کہ میرے بندو اس نافرمانی سے رک جاؤ، سودی کاروبار، سودی لین دین سے اپنے آپ کو پیچھے کر لو، روک لو۔ اگر نہیں روکو گے تو اللہ تعالیٰ نے جو آگ
جہنم کی جلائی ہے، دہکائی ہے، وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کی ذات کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گویا یہاں ایمان والوں کو ڈرا رہی ہے کہ اگر تم نے سودی لین دین نہیں چھوڑا تو یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہمیں ملتی ہیں مبارک دنوں کے، مبارک اوقات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب کے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ اس میں سے ایسے بندے جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے، ایک سودی کاروبار کرنے والا بھی ہے، ایک سودی لین دین کرنے والا بھی ہے، جس کے حوالے سے آج کا ہمارا مسلمان پیچھے نہیں ہٹتا۔ آج بھی بہت سارے ہمارے مسلمان سودی لین دین کر رہے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ ہے سیونگ اکاؤنٹ، بینک کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ہمارے مسلمان کھلواتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ۔ سیونگ اکاؤنٹ کیا ہے، میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیونگ اکاؤنٹ جس میں ہم اپنا پیسہ رکھتے ہیں، استعمال تو ہم اس کو کرنٹ اکاؤنٹ کی طرح ہی کرتے ہیں، جب چاہیں نکال لیں، جب چاہیں اس میں رکھ لیں پیسے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب پورا سال مکمل ہو جاتا ہے اس اکاؤنٹ کو، تو بینک کیا کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کی ایوریج جو ہے وہ ڈیلی کے اعتبار سے ہمارے پاس کتنی رہی ہے، ہمارے پاس کتنی رہی ہے۔ پھر اس ایوریج کے حساب سے وہ بینک کیا کرتی ہے، اپنی طرف سے پھر پیسہ دیتی ہے جو سیونگ اکاؤنٹ کھولنے والے ہیں ان کو۔ فار ایگزامپل 1,00,000 پر وہ 10% دیتی ہے، یا 10 لاکھ پر وہ 20% دیتی ہے، اس طرح۔ تو یہ جو اوپر بینک جو پیسہ دے رہی ہے سیونگ اکاؤنٹ والوں کو، یہ کیا ہے، یہ سود ہے، یہ میرے بھائیو سود ہے، یہ سود ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ سے توبہ کریں، توبہ کریں، اللہ کے لیے توبہ کریں، اور سودی لین دین سے بھی توبہ کریں۔ اللہ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کر سکتا، اللہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کو ذرا اٹھا کر دیکھ لے جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں نیست و نابود کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ کی رحمت تمہیں گھیرے رکھے گی۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی، اور جس کو اللہ کی رحمت مل جائے اس کو سب کچھ مل گیا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے تمہارا کرنے کا کام کیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سبقت لگانی ہے تو لگاؤ اپنی بخشش کروانے کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف دوڑ لگاؤ نا، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ نا۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑ لگائیں، مغفرت کی طرف دوڑ لگائیں، وجنت، اور ایسی جنت کی طرف دوڑ لگائیں، عرضها السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا عرض اور جو طول ہے وہ بھی بتا دیا، عرض بتا دیا، عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی کیا ہے، آسمانوں اور زمین کا جتنا خلا ہے اس کے برابر ہے، اس کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہرقل نے خط بھیجا، ہرقل نے خط بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو ہے وہ جنت کی دعوت دی تھی، ایمان کی دعوت دی تھی، تو جواب میں ہرقل نے کہا، خط میں سوال لکھا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہتے ہو کہ جنت جو ہے وہ اس کا عرض اور طول اتنا ہے کہ آسمان اور زمین کا خلا جو ہے وہ سارا بھر جائے، تو آپ بتاؤ ذرا اللہ کی جہنم کہاں ہوگی، اللہ کی جہنم کہاں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ مجھے ذرا بتاؤ کہ جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آ جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ سوال صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوا، اور بھی کافی صحابہ سے ہوا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان واقعات کو ذکر کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر، تو ان کا جواب یہی تھا کہ جب رات آ جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ جب اس سے یہ سوال ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہاں لے جاتا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی جہاں چاہا وہیں پر بنا دیا ہے، وہیں پر بنا دیا ہے۔
تو یہ جواب تھا۔ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے جنت کو تقوی والوں کے لیے بنایا ہے بھائی، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے نا، جس کے دل کے اندر، جو ایمان والا اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر رکھتا ہے نا، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ نے جنت اس کے لیے بنائی ہے، اللہ نے جنت اس کے لیے بنائی ہے۔ کیونکہ اگر دل کے اندر ڈر ہوگا وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ روزے بھی رکھے گا، وہ تلاوت بھی کرے گا، وہ حقوق اللہ بھی ادا کرے گا، حقوق العباد بھی ادا کرے گا، ہر طرف سے وہ رعایت رکھے گا کہ کسی طرح مجھ سے کوئی حکم پامال نہ ہو جائے، کسی طرح مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کسی طرح مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، کسی طرح مجھ سے کوئی، یہ جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جنتیوں کی صفات بیان کر رہے ہیں نا، آگے پوری 2 آیتوں 3 آیتوں میں پھر جنتی جو لوگ ہیں ان کی صفات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی متقی بنائے، تقوی والا بنائے، اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی اپنے ڈر اور خوف سے بھر دے، اپنے نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اطمینان جو اللہ تعالیٰ کے ایمان والوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اطمینان دے دے، تسلی دے دے، سکون دے دے، زندگی دنیا کے اندر بھی سکون والی ہو، آخرت کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہماری سکون والی بنا دے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی سرخرو فرمائے، کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آخرت میں بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔